اس دنیا میں کون سی چیزیں پائیدار ہیں اور کون سی چیزیں ناپائیدار، اور قرآن مجید ساری چیزوں کی جڑ اور سرچشمہ کسے قرار دیتا ہے، آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 97 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے 2 آیتوں کی تفسیر کو پیش کریں گے، آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99۔ ناظرین، آیت نمبر 98 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ اور وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، حالانکہ بعض انسان پائیدار ہیں دنیا میں ایمان یا خلقت کامل کے لحاظ سے، اور بعض ناپائیدار ہیں اور اپنے باپ کی پشت میں اور ماں کے رحم میں امانت رکھ دیے گئے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں بیان کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 98 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ انشاء کے لفظ میں 2 معنی پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 تخلیق، نمبر 2 مسلسل تربیت۔ انسان کی خلقت میں تازگی اور جدت ہے اور دائمی تربیتی نظام ہے۔ کسی کو دیکھ کر کچھ بتانا، تخلیق کرنا اور پھر بنا کر چھوڑ دینا اور پرواہ نہ کرنا قابل قدر بات نہیں ہے۔ 2 لفظ مستقر اور مستودع کے کچھ اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں، من جملہ یہ کہ آپ میں روح ہمیشہ رہنے والی اور جسم ختم ہو جانے والا ہے۔ آپ میں پائیدار اور مستحکم ایمان بھی پایا جاتا ہے، اور بعض افراد میں غیر مستحکم اور ناپائیدار ایمان پایا جاتا ہے۔ تم لوگ مرد کی پشت میں موجود ناپائیدار نطفے اور عورت کے رحم میں موجود پائیدار نطفے سے وجود میں آئے ہو۔ تم زمین میں محدود مدت کے لیے مستقل ہو اور قبر میں ہمیشہ کے رہائشی ہو۔ کچھ نعمتیں پائیدار اور کچھ نعمتیں ناپائیدار ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دعا میں نقل ہوا ہے کہ عید غدیر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے چاہا جائے کہ ہمارے لیے نعمتوں کو پائیدار قرار دے، کیونکہ خود اس نے فرمایا ہے مستقر و مستودع۔ تفسیر نور الثقلین۔ ناظرین، آیت نمبر 98 کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تم سب لوگوں کی اصل اور جڑ ایک ہی ہے، تو پھر اس قدر اختلاف، تکبر، بڑاپن اور درجہ بندی کیوں ہے؟ نمبر 2 نفس واحد کے ذریعے خلقت انسان میں اس قدر تنوع اور نوع آوری عظمت پروردگار کی دلیل ہے۔ نمبر 3 اس دنیا میں کچھ بھی پائیدار نہیں ہے جب تک نعمات اور امکانات ہیں، اپنے حدود میں رہتے ہوئے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 4 انسان جب تک لائق اور سمجھدار نہ ہو تعلیمات سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ناظرین، یہاں پر ہماری سورہ انعام کی 98 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 99 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے طرح طرح کے نباتات اگائے، ان سے سبز تنے اور شاخیں نکالی، اور ان سے ترتیب کے ساتھ چنے ہوئے دانے اور کھجور کے باریک دھاگوں کے ساتھ جڑے ہوئے خوشے باہر نکالے، اور طرح طرح کے انگور، زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے، جو ایک دوسرے سے مشابہ ملتے بھی ہیں اور بعض غیر مشابہ نہیں بھی ملتے ہیں۔ جب ان میں پھل آتا ہے تو تم اس میں پھل لگنے اور پکنے کی طرف نگاہ کرو کہ بے شک ان میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 99 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں فرمایا کہ سب انسان ایک نفس سے ہیں، اور اس آیت میں فرمایا کہ تمام سبز اور درخت اور پھل بھی ایک ہی سرچشمے سے ہیں، اور وہ بارش کا پانی ہے۔ متراکب کا لفظ رکوب کے مادے سے ہے، جس کے معنی ایسے پھل ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایسے دانے جو بہت دباؤ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ تلے کھجور کا وہ خوشہ ہے جس کا منہ بند ہو۔ قینوان وہ باریک دھاگا نما چیز ہے جو بعد میں کھجور کے خوشوں کی تشکیل دیتی ہے۔ دانیتن ایسا گچھا جو بہت قریب قریب ہوتا ہے یا اپنے وزن کی وجہ سے زمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ متشابہ سے مراد ایسے درخت ہیں جو قد و قامت اور شکل و ظاہر میں ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، جیسے زیتون اور انار کے درخت ہیں، یا ایسے پھل ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اس آیت میں اور گزشتہ آیت میں 3 تعبیریں مسلسل آئی ہیں۔ اس کا راز ہم پیغام نمبر 4 میں بیان کریں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 99 کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر طرح کی نباتات اور ہر طرح کے سبزے کے اگنے اور نمو پانے کی وجہ بارش کا پانی ہے۔ نمبر 2، بارش کا نازل ہونا، پھل اور پودوں کا اگنا سب اللہ تعالی کا کام ہے۔ نمبر 3، انسان کا پھل اور ہر اگنے والی چیز کے ساتھ صرف مادی اور غذائی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ فکری اور توحیدی رابطہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ستاروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم اور طریقہ کار کا جاننا ضروری ہے، لقوم یعلمون۔ اس کے علاوہ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ انسانی کاروان ایک ہی نفس سے ہے، اور یہ کاروان پائیدار اور ناپائیدار صورت میں چل رہا ہے۔ اس میں بہت گہری سوچ اور گہری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، لقوم یفقہون۔ اس کے بعد مرحلہ اس بات کا آتا ہے کہ ہر طرح کی نباتات، تمام میوہ جات اور ہر جڑی بوٹی کا بارش کے ساتھ تعلق صرف مادی نہیں بلکہ ایک معنوی رابطہ بھی ہے۔ اس تمام سلسلے میں ساری کائنات کی نسبت پروردگار عالم کے ساتھ دینے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، جس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، لقوم یؤمنون۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ کائنات عالم میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان دعا کرے تو وہ اپنی نعمتوں کو پائیدار بنا سکتا ہے، اور اسی طرح سے تمام انسانوں کی اصل صرف ایک نفس ہے، اور اسی طرح سے تمام درختوں کی جڑ اور تمام درختوں کی اصل بارش کا پانی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔